السلام علیکم آل فرینڈس اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کا عبدالباسط۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قاری عبدالباسط.41۔ امید کرتا ہوں سب فرینڈس اینڈ ویورز آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ٹائٹل حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اور ہدہد کا جو واقعہ قرآن مجید لا ریب کتاب میں ذکر ہے، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کو دیکھا، وہ واقعی غائب تھا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے کیا ماجرا اور کیا عذر بیان کیا، آپ اس ویڈیو کے ساتھ رہیں، آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں اور آپ کو اس واقعے کی خبر مل جائے گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جب اسے غیر حاضر دیکھا تو فرمایا کہ پرندہ ہدہد کہاں ہے؟ آیت نمبر سورۃ النمل کی آیت نمبر 22 اور اس کے بعد والی 4 آیات میں اسی واقعے کا جو حصہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب، عاجزی، انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام نے نہ دیکھی، اور میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے وافر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز ہے اور اونچائی 30 گز ہے۔ وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا بنا دیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش اور نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خیال رہے کہ ہدہد کی گفتگو کے آخری حصے کا تعلق ان علوم سے ہے جو اس نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام سے حاصل کیے تھے، اور یہاں ہدہد نے اپنے دین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے یہ کلام کیا تھا، اللہ یسجدوا للہ، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں سورج کی عبادت کرنے والوں بلکہ ان تمام باطل پرستوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پوجے۔ مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو کائنات و ارض و سما پر قدرت رکھتا ہے اور جمیع معلومات کا عالم ہو۔ جو ایسا نہیں وہ کسی طرح عبادت کا مستحق نہیں۔ نوٹ: یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد سے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، جو تو نے عذر پیش کیا ہے اس میں تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا، ایک خط لکھا
جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داود کی جانب سے شہر سبا کی بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت میں بھی ہے، قرآن مجید لا ریب کتاب کی آیت میں بھی ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ یہ اس خط میں لکھا تھا۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ نبی جن علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا، وہ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں۔ آمین۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔